اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب بحث چل رہی تھی کہ جواب شرط پر کن صورتوں میں کن حالات میں فا کا داخل کرنا واجب ہے. تو بتایا تھا کہ 5 صورتوں میں جواب شرط پر فا کو داخل کرنا واجب اور ضروری ہے. نمبر 1، جب جواب شرط مقرون ہو قد سے، سین سے، صوفہ سے. دوسرے، جب جواب شرط فعل جامد ہو. نمبر 3، جب جواب شرط منفی ہو ما یا لن کے ذریعے سے. نمبر 4، جب جواب شرط فعل طلبی ہو. نمبر 5، جب جواب شرط جملے اسمیہ ہو. ان 5 صورتوں میں جواب شرط پر فا کا داخل کرنا واجب ہے. ٹھیک، آج جواز کی صورت سوال یہ ہے کہ جواب شرط پر فا کا داخل کرنا کب جائز ہے. جائز کا مطلب جانتے ہیں کہ آپ داخل کرنا چاہو تو داخل کر سکتے ہو، نہ کرنا چاہو تو نہ. پہلے والی صورت یہ تھی کہ حتماً آپ کو فا لانا ہے، فا نہ لانے کی صورت میں صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک مولانا. اور یہ جواز کی صورت میں لائیں گے تب بھی صحیح، نہیں لائیں گے آپ کو اختیار جائز فا کا لانا، آپ چاہو تو. ٹھیک، تو کہہ رہے ہیں کہ تدخل الفا على جواب الشرط جوازا اذا كان مضارعا مثبتا. کہہ رہے ہیں کہ جواب شرط پر فا کا داخل کرنا جائز ہے جب جواب شرط مضارع اور مثبت ہو. اگر جواب شرط مضارع اور مثبت ہے تو جواب شرط پہ آپ فا لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، جائز ہے. نہ لانا چاہیں، جیسے من یطلب فیجد، کہ یہاں پر شاہد مثال فیجد ہے. فیجدو آپ چاہیں تو چونکہ فعل مضارع یہاں پر جواب شرط واقع ہوا ہے اور مثبت ہے، اس لیے آپ چاہیں تو فا کے ساتھ جب ہوتا ہے جواب شرط تو اس کو جو ہے مرفوع پڑھ سکتے ہیں مبتدا محذوف کے لیے. یہ خبر مانیں گے آپ مبتدا محذوف کے لیے. ٹھیک مولانا. اس لیے یہاں پہ دیا ہے فیجدو. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا. چلیں، تو یہ پہلی صورت ہے اور یہی ایک صورت ہے بھی ظاہراً. ٹھیک مولانا. اب یہ خود ہی بتا رہے ہیں فائدے میں، آپ کے سوال کا جواب ہے. ٹھیک مولانا. متى اقترن المضارع بالفا وجب رفعه على تقدير ضمير بعد الفا محله الرفع على الابتداء والجملة من المضارع وفاعله خبر عن. کہنے کہ جب فعل مضارع فا سے مقترن ہوگا، جب فعل مضارع فا سے مقترن ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ وہ 5 مقامات کی جہاں پر جواب شرط پر فا داخل کر رہے تھے، اگر مان لیں کہ جواب شرط مضارع اور فا کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک، یا یہ ایک جواز والی صورت. یہاں مثبت شرط ہے نا، لیکن یہ فائدے میں مثبت کی شرط تھوڑی ہے. میں نے وہاں فعل مضارع مثبت تھا تو جوازی صورت میں آپ نے فا داخل کر دیا. اب قانون بتا رہے ہیں کہ آپ کو کہ جب بھی فعل مضارع کے اوپر فا داخل ہوگا
تو واجب ہوگا کہ اسے رفع دیا جائے. قانون بتا رہے ہیں آپ کو. تو فا داخل کرنے کی بات تھی، فعل مضارع کے نصب اور رفع کی بات نہیں تھی. اب آپ کو ایک قاعدہ قانون بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کے اوپر جب فا داخل ہوگا تو چاہے وہ وجوبی صورت میں فا داخل ہو چاہے جوازی صورت میں فا داخل ہو، فرق نہیں پڑتا. فعل مضارع جب فا سے مقترن ہو جائے گا، جب فا کے ساتھ آئے گا تو وجب رفعہ، تو فعل مضارع کو رفع دینا واجب ہو جائے گا. علی تقدیر ضمیر بعد الفا، کہ فا کے بعد اب ایک ضمیر کو مقدر مانیں گے. محلہ الرفع علی الابتداء، کہ جو ضمیر محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. ٹھیک مولانا. بل جملہ من المضارع وفاعل، فاعل ہی خبر عن، اور فعل مضارع اور اس کا فاعل یہ پورا جملہ اس مبتدا محذوف کی خبر ہوگا. سمجھ میں آیا مولانا؟ ایک بار پھر دوہراتا ہوں. جب فعل مضارع فا سے مقترن ہوگا، یعنی جب فعل مضارع پہ فا داخل ہوگا، تو اب فا کسی بھی طریقے سے داخل ہو، کسی بھی صورت میں، چاہے وجوبی صورت میں آپ نے فا داخل کیا ہو مضارع پہ، چاہے فرق نہیں پڑتا. فعل مضارع جب فا سے مقترن ہو جائے گا تو وہاں پر قانون یہ ہے کہ فعل مضارع کو رفع دینا واجب ہو جائے گا. کیوں واجب ہو جائے گا؟ یعنی فا کے بعد ایک ضمیر مقدر مانی جائے گی جو محل رفع میں ہوگی، وہ ضمیر مبتدا ہوگی. ظاہر سی بات ہے، جب مبتدا ہے تو محل رفع میں ہے. اور یہ فعل مضارع اور اس کا فاعل، یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا مولانا؟ اس مبتدا محذوف کی خبر. ٹھیک. لہذا اب اگر ترکیب کریں گے تو اب یہ کریں گے من یطلب، من فعل شرط اور یطلب فعل و فاعل. ٹھیک، یہ ہو جائے گا فعل شرط. ٹھیک. پھر فا یہ واجب ہے جواب شرط پر. اس کے بعد ایک ضمیر ہوا محذوف ہے جو مبتدا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد یجدو فعل و فاعل، یہ خبر ہے اس ضمیر محذوف جو مبتدا تھے اس کے لیے. اب کیا ہو جائے گا مولانا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک. اب یہ جو ہے آپ جواب شرط، وہی اسمیہ خبریہ. جملہ خبریہ ہے لیکن اسمیہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ چلیں اب یہ آخری بحث اس سلسلے میں کہ کہاں پر جواب شرط کے اوپر فا کا داخل کرنا ممتنع ہے. وجوب کی صورت بتا دی، جواز کی صورت بتا دی. اب امتناع کی صورت، وہ مقامات کی جہاں پر جواب شرط پر فا داخل کرنا صحیح نہیں ہے، ممتنع ہے. یمتنع دخول الفاء علی الجواب فی ثلاثة مواضع، یعنی 3 مقامات پر جواب کے اوپر فا کا داخل کرنا ممتنع ہے. 3 جگہیں ایسی ہیں، 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جواب شرط پر فا داخل نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، اذا كان ماضيا متصرفا مجردا من قد، جب جواب شرط ماضی ہو، متصرف ہو اور قد سے خالی ہو.
جب جواب شرط ماضی متصرف اور قد سے خالی ہوگا تو جواب شرط پہ فا داخل نہیں کیا جائے گا. جیسے من صبر ظفر، جواب شرط ظفر ہے، کیا ہے؟ ماضی ہے، متصرف ہے اور قد بھی داخل نہیں ہوا ہے. نمبر 3 اذا کان مضارعا منفیا بلم، جب جواب شرط مضارع منفی ہو اور اس مضارع کی نفی لم کے ذریعے سے ہو. ٹھیک مولانا. نمبر 2 جب جواب شرط مضارع منفی بلم ہو تو فا کو جواب شرط پہ داخل نہیں کریں گے. جیسے من جاد لم یندم، ٹھیک، جواب شرط فعل مضارع ہے اور اس پر لم داخل ہوا ہے، لم کے ذریعے سے نفی کی گئی ہے تو اب فا داخل نہیں کریں گے. نمبر 3 اذا کان مضارعا منفیا بللتی لیست لنفی المستقبل بل لمجرد النفی. ٹھیک، تیسرا مقام جہاں پر جواب شرط پر فا داخل کرنا ممتنع ہے وہ یہ ہے کہ جب مضارع منفی ہو لا کے ذریعے سے، ایسا لا کہ جو مستقبل کی نفی کے لیے نہیں بلکہ مجرد نفی کے لیے آتا ہے، یعنی صرف اور صرف فعل کو منفی کرنے کے لیے. اس کا تعلق نہ حال سے ہے نہ مستقبل سے. یہ شرط اس لیے رکھی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو. اوپر کہا تھا کہ لم کے ذریعے سے نفی، اگر لا کے ذریعے سے بھی نفی ہو جائے فعل مضارع کی اور وہ لا مجرد نفی کے لیے آیا ہو، کیونکہ لم جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو نفی تو کرتا ہے مضارع کی، لیکن کس زمانے کے متعلق؟ ماضی کی. ٹھیک، تو اگر کسی لا کے ذریعے سے آپ مضارع کی نفی کرتے ہیں اور وہ لا کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے، مجرد یعنی صرف اور صرف نفی کرنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں بھی جواب شرط پہ فا داخل. اذا کان مضارعا منفی، جب جواب شرط مضارع منفی ہو کس کے ذریعے سے؟ بلا. کون سا لا؟ التی لیست لنفی المستقبل، وہ لا کہ جو نفی کی، جو مستقبل کی نفی کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا اگر مستقبل کی نفی کے لیے ہوگا تو فا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ داخل کرنا ممتنع نہ ہو، لیکن جب مستقبل کی نفی کے لیے لا نہ ہو بلکہ بل مجرد النفی، بلکہ مطلق نفی کے لیے، بس نفی کے لیے نفی کرتا ہے، اب چاہے حال کی ہو چاہے مستقبل کی، فرق نہیں ہے. جیسے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شاہد مثال لا تحصوها ہے کہ فعل مضارع ہے اور لا کے ذریعے سے نفی ہوئی ہے اور یہ مجرد نفی ہے، نہ کہ نفل مستقبل ہے. لہذا یہاں فائدہ اذا كانت لا لنفی المستقبل ربط الجواب بالفا مرفوعا على تقدیر المبتدا. بھائی جواب آ گیا آپ کے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا لا فعل مضارع پہ آتا ہے جو مستقبل کی نفی کرتا ہے تو جواب کو فا کے ذریعے سے ربط دیا جائے گا، یعنی جواب پر فا داخل کیا جائے گا. ایسا لا کہ جو فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد مستقبل کی نفی کرتا ہے تو جواب شرط پر فا کو لایا جائے گا اور وہ مرفوع ہوگا. کیا ہے؟ مبتدا کے مقدر ہونے کی وجہ سے. پھر جواب شرط کیا ہو جائے گا مولانا؟ خبر ہو جائے گا مبتدا محذوف یا مقدر کے لیے.
جیسے فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا اے فَهُوَ لَا يَخَافُ. دیکھیں یہاں جواب شرط فَلَا يَخَافُ ٹھیک مولانا نہیں ڈرے گا. کیا ہے؟ نہیں ڈرے گا. یہاں پر فعل مضارع کے اوپر لا داخل ہوا ہے جو حرف نفی ہے، اور یہ نفی یہاں پر بمعنی مستقبل ہے، مستقبل کی نفی کے لیے آیا ہے، اسی لیے فا کے ساتھ لایا گیا ہے. اور یہ فلا یخافو فعل مضارع خبر ہے کس کے لیے مولانا؟ مبتدأ محذوف کے لیے. ٹھیک، لا یخافو تھا، فا داخل اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نفی مستقبل کے لیے آیا ہے. ٹھیک مولانا سمجھ میں آئی بات؟ چلے بقیہ بحث انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، یاد کر کے پڑھیں. ٹھیک، بقیہ مطالب انشاءاللہ کل پڑھیں گے.